الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے معتکفین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب عصر کے بعد کے اجتماعی اور جو انفرادی معمولات میں سے ایک عمل جو ہے وہ تاریخ مشائخ چشت کی تعلیم، تو انشاءاللہ تاریخ مشائخ چشت کے حوالے سے انشاءاللہ تعلیم کرتے ہیں۔ اور تاریخ مشائخ چشت آپ جانتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث قطب العالم مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی کی تعریف ہے، جس میں انہوں نے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اکابر کے احوال جمع کیے ہیں۔ اس میں سے انشاءاللہ ابھی تعلیم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دوسرے دن کا آج کا یہ معمول ہے اعتکاف محبوب اعظم میں سے، تو آج تذکرہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لکھتے ہیں کہ آپ کے والد کا اسم شریف غیاث الدین سنجری تھا۔ یہ لفظ سنجری بھی بولا جاتا ہے، سجزی بھی بولا جاتا ہے، دونوں درست ہیں۔ آپ کی پیدائش باتفاق اہل تواریخ 537 ہجری ایران کے علاقہ سیستان قصبہ سنجر میں ہوئی۔ آپ ہندوستان کے امام و طریق تھے۔ آپ ہی سے ہندوستان میں علوم معرفت کا افتتاح ہوا اور سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا۔ ہندوستان میں 90 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے، سبحان اللہ۔ آپ کا نسب 11 پشت پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے کمالات بحر لامتناہی ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جس پر نظر ڈالتے تھے صاحب معرفت ہو جاتا تھا۔ علوم ظاہری اور باطنیہ دونوں میں کمال حاصل تھا۔ آپ کی عمر 15 سال کی تھی جبکہ آپ کے والدین انتقال فرمایا۔ سلوک کی ابتدا، تقسیم وراثت میں آپ کے حصے میں ایک باغ آیا، اس کی نگرانی آپ پاشی وغیرہ خاص طور سے فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اس میں مشغول تھے، ایک مجذوب ابراہیم قندوزی باغ میں تشریف لائے۔ حضرت شیخ نے ان کی بڑی تعظیم تکریم کی اور ان کے لیے کچھ انگور اور کچھ پھل لا کر پیش کیے۔ ابراہیم مجذوب نے اپنے دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ کو دیا، جس کے کھاتے ہی باغ میں ایک نور ظاہر ہوا۔ حضرت خواجہ کی حالت دگردوں ہو گئی، دنیا سے بالکل منقطع، حق تعالی جل شانہ کی طرف خاص کشش پیدا ہو گئی۔ باغ وغیرہ فروخت کر کے فقراء کو تقسیم کر دیا اور سفر کے لیے چل دیے۔ اول سمرقند پہنچے، وہاں حفظ قرآن اور تعلیم علوم ظاہری میں مشغول رہے۔ اس سے فراغت کے بعد عراق تشریف لے گئے اور قصبہ ہارون میں پہنچ کر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور ایک ہی دن میں تکمیل ہو گئی۔ جیسے پہلے آپ نے نشست میں خواجہ عثمان ہارونی کی حالت میں دیکھا کہ ایک دن رات میں انہوں نے منازل طے کرا دی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت شیخ کی توجہ سے سب علوم حاصل ہوئے، اور اس کے بعد امتثال امر کی وجہ سے 20 سال حضرت کی خدمت پہ اور رہے۔ یعنی حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے 20 سال ساتھ رکھا۔ اتباع سنت کا ایک واقعہ، حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب اپنے ملفوظات میں تعریف فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگان سلف کے تذکرے دیکھے ہیں، ان کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ ان کی حالت اور طرز وہ نہ تھا جو آج کل کے اکثر مشائخ کا ہے۔ ان مشائخ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتباع شریعت کو وصول اللہ کے لیے چندہ ضروری نہیں سمجھتے، اور ان کا اعتقاد ہے کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، بلکہ بزرگان سلف کا حال تقوی، طہارت اور اتباع سنت میں صحابہ کا سا تھا۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے، ایک بار آپ وضو کرنے میں انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے۔ انگلیوں کا خلال جو یوں کیا جاتا ہے ہاتھ کی انگلیوں کا، پھر پاؤں کی انگلیاں کا جو ہے دائیں اس طرف سے شروع کرتے ہیں، یہ بائیں کی چنگلی سے یوں کر کے آل دا وے رائٹ سے لیفٹ تک یہ خلال کیا جاتا ہے، یہ درمیان میں، تو یہ خلال کرنا بھول گئے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ محبت رسول کا دعویٰ اور سنت کا ترک۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فوراً توبہ کی اور آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا کہا، اور لکھا ہے کہ آپ کی یہ حالت تھی جہاں آپ آگ کو دیکھتے تو کانپ اٹھتے کہ کہیں قیامت کے روز اس کی سزا نہ ہو۔ تو اتباع سنت میں ان حضرات کا وہی حال تھا جو حضرات صحابہ کا تھا۔
حضرت شیخ ہندوستان کی ولایت پر آپ کو مامور فرما کر حج کو تشریف لے گئے۔ حضرت کی یہاں سے واپسی پر مشاہیر مشائخ نجم الدین کبریٰ حضرت غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی وغیرہ حضرات کی زیارت و فیوض سے متمتع ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے، کیونکہ خواجہ عثمان ہارونی نے ان کو جو ہے ہندوستان کی ولایت دے دی اور خود حج پہ تشریف لے گئے، اور جیسے کہ پہلے حالات میں آپ نے سنا کہ ان کی قبر مبارک مکہ مکرمہ میں ہے۔ خواری کو کرامات، حضرت شیخ کی کرامات بہت زیادہ ہیں، یہ مختصر رسالہ اس کا متحمل نہیں۔ از آن جملہ ایک مرتبہ حضرت اپنے دوران سفر میں ہرات تشریف لے گئے، وہاں ایک شیعہ امیر تھا، وہ اس قدر متعصب واقع ہوا تھا کہ حضرات ثلاثہ کے نام پر اگر کوئی شخص نام رکھتا تھا تو اس کو قتل کرا دیتا تھا۔ حضرت شیخ کا گزر، حضرت خواجہ صاحب کا گزر اس کے خاص باغ میں ہوا، وہاں لب حوض تشریف فرما ہوئے، وہ شخص باغ میں آیا اور حضرت کو لب حوض دے کر غضبناک ہو کر کسی تکلیف دہی کا ارادہ کیا۔ حضرت اس پر نگاہ ڈالی تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ حضرت شیخ نے تھوڑی دیر میں اس پر حوض کا پانی ڈالا جس سے وہ ہوش میں آ گیا، لیکن اس حالت میں کہ سخت معتقد ہو گیا، اور ماں اپنے اراکین کی حضرت سے بیعت ہو گیا اور خلافت ظاہری باطنی سے آپ کا نائب اور امیر بنا۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑی رقم نذرانہ کی پیش کرنی چاہیے، مگر حضرت نے یہ فرما کر کہ یہ مال تمہارا نہیں، تمہیں حق نہیں ہے، واپس کر دیا۔ ظاہر ظلم سے حاصل کیا ہوا مال تھا۔ اس سفر میں اور بھی بہت سے کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ حضرت تمام سفر سے ہر جگہ کے اکابر اور مشائخ سے حصول فیض کرتے ہوئے 10 محرم سن 561 ہجری کو اجمیر شریف رونق افروز ہوئے۔ وہاں سب سے پہلے مرید حضرت کے میر سید حسین صاحب تھے، جو اول مذہب شیعہ رکھتے تھے، بعد اس سے طائب ہو کر جو ہے وہ حضرت سے بیعت ہوئے اور کمال حاصل کیا۔ اس کے بعد ہزارہ خلقت داخل سلسلہ ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا پر ہندوستان تشریف لائے۔ اجمیر کی تعیین حضرت نے ظاہر کی کہ شادی سے کی گئی، ظاہر کہ اجمیر کا نبی نے حکم دیا ہوگا تو آپ جو اجمیر آ کے ٹھہرے، تو حضرت شیخ لکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ حضور کا ارشاد اجمیری کا ہوگا۔ وہاں کے تشریف لے جانے اور قیام کا قصہ طویل ہے اور مشہور ہے، اس لیے اس کو مختصر کرتا ہوں کہ حضرت وہاں تشریف لے گئے اور آبادی سے باہر ایک جگہ تشریف فرما ہوئے کہ ساربان نے آ کر عرض کیا کہ یہ شاہی اونٹوں کی جگہ ہے، اس جگہ سے تشریف لے جائیے۔ اب وہاں سے اٹھ کر رانا ساگر نامی تالاب کے قریب چلے گئے، جا کر تشریف فرما ہوئے، لیکن اونٹ اپنی جگہ ایسے سل گئے کہ اٹھ نہ سکے، شاہی اونٹ جم گئے۔ ساربان نے راجہ پرتھوی راج سے جا کر قصہ سنایا اور شکایت کی، اس نے کہا بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں، اس درویش کے پاس جا کر پاؤں پکڑ لیے جائیں۔ راجہ خود بھی بہت سی زکیں اٹھا چکا تھا، جس ساحر جادوگر کو بلاتا وہی نہ صرف ناکام بلکہ حضرت کا معتقد و مرید ہو جاتا تھا۔ رانا ساگر نامی تالاب پر ایک گائے ذبح کی، کفار نے حملہ کیا مگر شکست کھائی۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے دیو کے پاس شکایت لے کر گئے۔ اس نے کئی مرتبہ جادو کیا لیکن اس کا کوئی بھی اثر حضرت پر نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر وہ دیو بھی اسلام لے آیا۔ بالآخر مجبور ہو کر راجہ نے مزاحمت چھوڑ دی۔ حضرت شیخ نے جنگل سے جو آبادی میں قیام فرمایا۔ حضرت کثیر المجاہدہ تھے، 70 سال رات کو سوئے نہیں۔ اللہ اکبر، 70 سال رات کو سوئے نہیں۔ آپ کے کمالات اور بیان و تحریر سے باہر ہیں۔ آپ کے کمال کی انتہا ہے کہ آپ کے شیخ آپ کی بیعت پر فخر فرماتے تھے۔ یہ سب آپ کے کمالات ہیں۔ تو یہ حضرت جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ آپ کی وفات سلطان التمش کے دور میں ہوئی۔ تاریخی وفات بقول جمہور اہل تاریخ 6 رجب یوم دوشنبہ ہے۔ بعض لوگوں نے 30 ذی الحجہ بھی کہی ہے، مگر صحیح پہلا قول ہے، لیکن سن وفات میں سخت اختلاف ہے۔ 632 ہجری ہے یا 33 ہجری ہے یا 36 ہجری ہے یا 37 ہجری، اتنے اقوال ہیں۔ عمر میں بھی چند قول ہیں، بعد نے 96 سال لکھی ہے، بعد نے 104 سال لکھی ہے، بعد نے 107 سال بتائی ہے۔ مزار اجمیر شریف میں ہے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد بے حد ہے، مشاہیر بھی 13-14 ہیں۔
مشہور جو خلفاء ہیں 13-14 ہیں، اس لیے ان کے اسماء گرامی کو بڑی کتابوں کے حوالے کرتا ہوں اور اپنی غرض کی طرف آتا ہوں۔ تو حضرت شیخ نے یہاں تک جو حضرت جو خواجہ معین الدین چشتی کے حالات لکھے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب اس کے بعد اجتماعی عمل میں سے ہے اجتماعی عمل 25,000 صلاۃ و سلام، اور یہ صلاۃ و سلام کون سا؟ یہ درود عطرت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و عطرتہ بعدد کل معلوم لک، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے خاندان پر ہر اس چیز کی تعداد کے برابر جو تیرے علم میں ہے۔ یہ صلاۃ والسلام جو ہے اب عصر کے بعد کے اجتماعی معمول میں ہے، لہٰذا اجتماعی جو احباب ہیں وہ اجتماعی طور پر 25,000 مرتبہ یہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے، اور انفرادی جو گھروں کے اندر مستورات احباب انفرادی کر رہے ہیں وہ 1100 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ درود عطرت اللہم صلی علی محمد و عطرتہ بعدد کل معلوم لک، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے مناجات ہے، مناجات و دعا بوسیلہ اولیاء برنگ شجرات سلاسل اربع۔ اب چاروں سلسلوں کے جو ہے وہ ہمارے جو سلسلے کے جو منظوم شجرہ یہ اب میں تلاوت کروں گا، اور آپ حضرت اس پر آمین آمین کہتے رہیں کہ شجرے کے اندر جو مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، منظوم شجرہ شریفہ چشتیہ صابریہ یوسفیہ منیریہ، یہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ احباب نے میری طرف سے جو ہے یہ شرح لکھا ہے، کیونکہ میرے جیری مریدی متوسلین اس شجر کو پڑھا کریں اور اس کے وسیلے واسطے سے اللہ کو مانگا کریں۔ اے الہی فضل فرما التجا مقبول کر، اے الہی فضل فرما التجا مقبول کر، خاندان صابری کے اولیاء کا واسطہ، ان نفوس پاک کی ارواح کو شاداب رکھ، ان نفوس پاک کی ارواح کو شاداب رکھ، عطا و قرب دائمی تیری غنا کا واسطہ، بحر عرفاں سے نکالوں گوہر مقصود جاں، بحر عرفاں سے نکالوں گوہر مقصود جاں، ہر نفس ہمدم منیر مرشدی کا واسطہ، محرم اسرار حق جو زندہ و جاوید ہیں، محرم اسرار حق جو زندہ و جاوید ہیں، حضرت یوسف شہید لدھیانوی کا واسطہ، میرے پیر و مرشد ہیں، میرے والد نسبتی ہیں، محرم اسرار حق جو زندہ و جاوید ہیں، حضرت یوسف شہید لدھیانوی کا واسطہ، قادر مطلق مجھے اب ذکر قلبی کر عطا، قادر مطلق مجھے اب ذکر قلبی کر عطا، رازدار مصطفیٰ زکریا و عارفی کا واسطہ، زکریا حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ میں دادا پیر ہیں، اور دوسرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ ہیں، یہ دو میرے دادا پیر۔ قادر مطلق مجھے اب ذکر قلبی کر عطا، رازدار مصطفیٰ زکریا عارفی کا واسطہ، حشر کے دن جو بنیں گے بے کسوں کا آسرا، حشر کے دن جو بنیں گے بے کسوں کا آسرا، اشرف خلیل اور رشید باصفا کا واسطہ، اشرف خلیل اور رشید باصفا کا واسطہ، امداد اللہ نور محمد عبد الرحیم و عبد باری، امداد اللہ نور محمد عبد الرحیم و عبد باری، عبد ہادی عز الدین و پیر مکی کا واسطہ، محمدی اور شاہ محب اللہ سید حق نما، محمدی اور شاہ محب اللہ سید حق نما، شاہ نظام و شاہ قدوس احمدی کا واسطہ، شاہ محمد عارف دین عبد حق شیخ جلال، شمس دین صابر فرید گنج شکر کا واسطہ، قطب دین خواجہ معین الدین عثمان و شریف، قطب دین خواجہ معین الدین عثمان و شریف، ابھی خواجہ عثمان ہارونی کا تذکرہ ہے وہ نام عثمان، قطب دین خواجہ معین الدین عثمان و شریف، شاہ مودود و ابو یوسف محمد کا واسطہ، بو اسحاق چشتی ممشاد عبیرہ نامور، بو اسحاق چشتی ممشاد عبیرہ نامور، شاہ حذیفہ ابن ادم فضیل شاہ کا واسطہ، عبد واحد حسن بصری علی فخر دین، عبد واحد حسن بصری علی فخر دین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد واحد حسن بصری علی فخر دین، اور سید کون و مکان شاہ امم کا واسطہ، پاک کر دے دل میرا تو غیر کی ہر یاد سے، پاک کر دے دل میرا تو غیر کی ہر یاد سے، تو شفا دے قلب کو اب تجھ کو تیرا واسطہ، سبحان اللہ، پاک کر دے دل میرا تو غیر کی ہر یاد سے، تو شفا دے قلب کو اب تجھ کو تیرا واسطہ،
آمین یا رب العالمین۔ یہ جو ہے وہ سلسلہ چشتیہ کا منظوم شجرہ تھا اور اولیاء اللہ کے واسطے سے ہم نے اپنے دل کی پاکی مانگی ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا منظوم شجرہ ہے، منظوم شجرہ علویہ، قادریہ، مجددیہ، رحمانیہ، نسیمیہ، منیریہ۔ تو یہ سلسلہ قادریہ کا یہ شجرہ ہے، پیران پیر حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی نسبت سے آگے تک پہنچتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کو جیسے میں نے عرض کیا کہ مجھے چاروں سلسلوں میں اولیاء اللہ کی طرف سے اجازت اور خلافت ہے، تو ماشاءاللہ یہ شجرہ بھی ہماری نسبت سے ہے، لہٰذا اس نسبت سے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اے حکیم دو جہاں اپنی عطا کے واسطے، اے حکیم دو جہاں اپنی عطا کے واسطے، کھول دے باب شفا میری دوا کے واسطے، جسم کی بیماریوں اور روح کے امراض سے دے شفا یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ مرتضیٰ شیر خدا اور بحر حسین شہید، مرتضیٰ شیر خدا اور بحر حسین شہید، اور زین العابدین رہنما کے واسطے۔ باقر و جعفر جناب موسیٰ کاظم امام، باقر و جعفر جناب موسیٰ کاظم امام، حضرت سید علی موسیٰ رضا کے واسطے۔ حضرت معروف کرخی سر الدین شاہ، حضرت معروف کرخی اور سری الدین شاہ، اور جنید و شبلی اہل صفا کے واسطے۔ سید عبدالعزیز و عبد واحد بولفرا بولحسن ابو سعید اصفیاء کے واسطے۔ غوث اعظم عبد القادر عبد الرضا کے ولی، یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ غوث اعظم عبد القادر عبد الرضا کے ولی، شرف الدین قطالہ پیر با صفا کے واسطے۔ عبد وہاب بہاؤالدین عقیل و شمس الدین، عبد وہاب و بہاؤالدین عقیل و شمس الدین، اور گدا رحمان اول با خدا کے واسطے۔ بوالفضل و شمس دین ثانی گدا رحمان بھی، بوالفضل شمس دین ثانی گدا رحمان بھی، شاہ فضیل و شاہ کمال پرزیا کے واسطے۔ سید اسکندر جناب احمد معصوم شاہ، سید اسکندر جناب احمد معصوم شاہ، حجت اللہ اور زبیر با وفا کے واسطے۔ عارف کامل ضیاء اللہ اور آفاق شاہ، عارف کامل ضیاء اللہ اور آفاق شاہ، فضل رحمان عاشق خیر الورا کے واسطے۔ قبل عالم محمد با علی مولائے ماں، قبل عالم محمد با علی مولائے ماں، نیر عرفاں و نور ضیاء کے واسطے۔ مسل الامہ امام العارفین عبد الرشید، حامی حق اور فخر اولیاء کے واسطے۔ شاہ اسرائیل شیخ با کمال و با صفا، شاہ اسرائیل شیخ کمال و با صفا، شاہ اسرائیل شیخ کمال و با صفا، رہبر راہ طریقت مقتدیٰ کے واسطے۔ قطب دوران صاحب تکوین و حاذق طبیب، قطب دوران صاحب تکوین اور حاذق طبیب، حضرت شیخ نسیم با وفا کے واسطے۔ یہ حضرت حکیم نسیم الدین گیاوی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انڈیا میں بنگلور میں، جو یہ پچھلے چند ماہ قبل حضرت کا وصال ہوا۔ یہ انہوں نے پھر مجھے سلسلہ قادریہ، سلسلہ جو ہے سہروردیہ، اور سلسلہ جو ہے چشتیہ اور نقشبندیہ، چاروں سلاسل میں جو ہے وہ اجازت خلافت عطا فرمائی، اور یہ جو ہے یہ منظوم شجرے آپ نے مجھے بھیجے، تو اس میں حضرت کا جو ہے یہ نام ہے قطب دوران صاحب تکوین و حاذق طبیب۔ اور آپ قطب التکوین، قطب عالم و تکوین تھے، کہ کائناتی نظاموں کے اندر جو ہے آپ کا تصرف اور آپ کی دعا جو ہے کارگر ہوتی تھی۔ یہ حضرت کو شان اللہ نے عطا فرمائی تھی، حضرت کی بڑی شفقت و محبت تھی، انہوں نے مجھے جو ہے یہ اجازت خلافت تمام سلاسل میں نصیب فرمائی۔ قطب دوران صاحب تکوین و حاذق طبیب، حضرت شیخ نسیم با وفا کے واسطے۔ کر موج عرفاں سے خدایا دل کی کشتی ہم کنار، یہ اضافہ کیا میرے متوسلین نے، کر موج عرفاں سے خدایا دل کی کشتی ہم کنار، روشن ضمیر حضرت منیر نا خدا کے واسطے۔ یہ میرے مرید با صفا ہیں پاکستان میں، ڈاکٹر جو الطاف کریم صاحب، یہ سائنٹسٹ ہیں ماشاءاللہ، اسلام آباد یونیورسٹی میں کسی جگہ پڑھاتے بھی ہیں، اور یہ بڑے شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے یہ بیچ میں جو ہے اضافہ میرے نام سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کو بھی ولایت و منازل آسان فرمائے۔ کر موج عرفاں سے خدایا دل کی کشتی ہم کنار، روشن ضمیر حضرت منیر نا خدا کے واسطے۔ ان کے بیر فیض سے مولا مجھے سیراب کر، تشنہ آب محبت ہوں بقا کے واسطے۔ بے خودی کا جام ہم کو بس پلا کر اے خدا، اپنا دیوانہ بنا لے تو صدا کے واسطے۔ کر شریعت اور طریقت کا تو مجھ کو شیفتہ، کر شریعت اور طریقت کا تو مجھ کو شیفتہ، اور عطا کر معرفت اپنی لقا کے واسطے۔ نارضامندی سے اپنی رکھ مجھے ہر دم جدا،
نارضامندی سے اپنی رکھ مجھے ہر دم جدا، ہوں میرے اعمال سب تیری رضا کے واسطے، دل میں تیری یاد ہو زباں پہ تیرا نام ہو، دل میں تیری یاد ہو اور زباں پہ تیرا نام ہو یہی توشہ میرا روز جزا کے واسطے، آئے ہیں در پر تیرے ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے، آئے ہیں در پر تیرے ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے، غیر کے در پر نہ لے جا التجا کے واسطے، آئے ہیں در پر تیرے ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے، غیر کے در پر نہ لے جا التجا کے واسطے، آمین یا رب العالمین۔ تو ماشاءاللہ یہ جو ہے اس سے سلسلہ قادریہ کا جو ہے وہ منظوم شجرہ تھا، اور ہم تمام سلسلہ قادری بزرگوں کے واسطے وسیلے سے اسی چشتیہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے جب مقابر کے وسیلے سے اللہ کو مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کو مل جائے۔ اب یہ آخری یہ شجرہ ہے سلسلہ نقشبندیہ کا، یہ جو ہے وہ منظوم شجرہ شیخ ثانی قطب عالم حضرت مولانا پرتاپ گھڑی رحمہ اللہ تعالی، شجرہ طیبہ حضرات نقشبندیہ مجددیہ رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی حضرت حکیم نسیم الدین گیاوی رحمانی بنگلور کے جو انہوں نے مجھے منظوم شجرہ بھیجا، اور اس کے اندر جو ہمارے ڈاکٹر الطاف کریم صاحب نے جو میری نسبت سے شعر کا اضافہ کر دیا۔ حمد ساری رب ہر شاہ و گدا کے واسطے، حمد ساری رب ہر شاہ و گدا کے واسطے، ہے درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے، اور سب اصحاب و آل مصطفیٰ کے واسطے، اور سب اصحاب و آل مصطفیٰ کے واسطے، کر دعا مقبول یا رب مجھ گدا کے واسطے، میرے مولا اپنی ذات کبریا کے واسطے، یا رب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے۔ اب یہ درمیان میں اضافہ کیا ڈاکٹر الطاف نے، پاسبان حرمت خیر ورا کے واسطے، حضرت منیر با وفا کے واسطے۔ تو میں تو اس کو یہ نیک فال سمجھتا ہوں، اور اس کی نسبت سے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی مجھے ایسا بنا دے۔ پاسبان حرمت خیر الورا کے واسطے، حضرت منیر خون با وفا کے واسطے، سرور کون و مکان اولیاء کے واسطے، سرور کون و مکان و اولیاء کے واسطے، حضرت شیخ نسیم مقتدا کے واسطے، شیخ کامل شاہ احمد با صفا کے واسطے، حضرت بدر علی بدر ہدا کے واسطے، فضل رحمہ قطب دورہ مقتدا کے واسطے، فضل رحمہ قطب دورہ مقتدا کے واسطے، خواجہ آفاق قطب اتقیہ کے واسطے، خواجہ آفاق قطب اتقیہ کے واسطے، شہ ضیاء اللہ ولی پرزیا کے واسطے، قبلہ عالم زبیر باصفا کے واسطے، حجت اللہ نقش بند پیشوا کے واسطے، حجت اللہ نقش بند پیشوا کے واسطے، خواجہ معصوب ابن الاولیاء کے واسطے، شیخ احمد ہادی دین رہنما کے واسطے، شیخ احمد ہادی دین رہنما کے واسطے، باقی باللہ ہادی راہ خدا کے واسطے، خواجہ کنگی ولی باصفا کے واسطے، شیخ درویش محمد وابفا کے واسطے، حضرت زاہد شیخ زہد و تقا کے واسطے، شیخ عبید اللہ مقبول خدا کے واسطے، حضرت یعقوب چرخی مقتدا کے واسطے، حضرت یعقوب چرخی مقتدا کے واسطے، شیخ علاء الدین عارف رہنما کے واسطے، شیخ بہاء الدین امام الاولیاء کے واسطے، حضرت خواجہ کلال پرزیا کے واسطے، خواجہ سماسی ولی و پیشوا کے واسطے، خواجہ سماسی ولی و پیشوا کے واسطے، شیخ علی رام اتنی پیر خدا کے واسطے، شیخ علی رام اتنی پیر خدا کے واسطے، خواجہ محمود سرتاپا غنا کے واسطے، خواجہ عارف ذات حق کے واسطے، عبد الخالق اجدوانی بیریا کے واسطے، شیخ ابو یوسف سراج الاولیاء کے واسطے، بو علی ابو الحسن فضل خدا کے واسطے، با یزید حق نما شمس الہدا کے واسطے، جعفر صادق امام الاصدقاء کے واسطے، جعفر صادق امام الاصدقاء کے واسطے، شیخ قاسم شیخ سلمان حق نما کے واسطے، بو بکر صدیق ضمن مجتبیٰ کے واسطے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے صدیق اکبر اور سلمان فارسی وغیرہ تک پہنچتا ہے، ابو بکر صدیق ضمن مجتبیٰ کے واسطے، رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے معتکفین، یہاں تک جو ہے یہ عصر کے بعد کے معمولات مکمل ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرف قبول بخشے، اور جو ان سے اللہ سے مانگا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور جو معتکفین اپنے گھروں میں مسجدوں میں جو ہے اعتکاف محبوب اعظم کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عاشقان خدا مصطفیٰ میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔